سورۃ الحجر آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لا تمدن، نہ آپ بڑھاؤ، عینیک اپنی آنکھوں کو، الی کی طرف، ما اس چیز کے، متعنا ہم نے فائدہ دیا، بہ اس چیز کے ساتھ، ازواجا ان جیسوں کو، لوگوں کو، منہم ان کافروں میں سے، ولا اور نہ، تحزن اب غم کیجئے، علیہم ان پر، وخفض اور آپ جھکا دیجئے، جناحک اپنے پہلو کو، لا کا مطلب کے لیے، المؤمنین ایمان والے، وقل اور آپ کہیے، انی بے شک میں، انا میں ہی، النذیر ڈرانے والا ہوں، المبین واضح، کما جس طرح، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی پر، المقتسمین قسمیں اٹھانے والوں پر، یا مقتسمین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر، الذین وہ لوگ، جعلوا جنہوں نے کر لیا، القرآن قرآن کو، عضین ٹکڑے ٹکڑے، فوربک فا کا مطلب بس، وربک تیرے رب کی قسم، لنسألنہم البتہ ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے، اجمعین سب کے سب سے، عما اس کے بارے میں، کانوا تھے جو وہ، یعملون عمل کرتے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ نہ بڑھاؤ اپنی آنکھوں کو اس فائدے کی طرف جو ہم نے ان میں سے کافروں کو دیا، ولا تحزن علیہم اور آپ ان پر غم بھی نہ کیجئے، واخفض جناحک للمؤمنین اور آپ جھکا دیجئے اپنا پہلو ایمان والوں کے لیے، وقل انی انا النذیر المبین اور آپ کہہ دو یقیناً میں ہی واضح ڈرانے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین جس طرح ہم نے نازل کیا قسمیں اٹھانے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فوربک لنسألنہم اجمعین پس تیرے رب کی قسم ہم ضرور بالضرور ان سب سے سوال کریں گے، عما کانوا یعملون ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ لا تمدن عینیک، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، مراد اصل میں امت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو جو اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، دنیا کا مال، اولاد، صحت، تندرستی اور اسی طرح اچھی زندگی، عیش و عشرت، یہ جو سب رب نے ان کو دی ہیں، آپ اس کو دیکھ کر ان کی طرف نہ دیکھو، کیوں؟ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے وہ چیز اس سے بہت بہتر ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔
وہ قرآن کریم اور السبع المثانی سورہ فاتحہ یہ ایسی عظیم چیزیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں دنیا داروں کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا چیز ہے۔ اس لیے آپ ان دنیا داروں کی طرف اپنی نظروں کو نہ بڑھاؤ، اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں ہر ایمان والے کو سبق ہے کہ تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، اگر اللہ نہ کرے تم سے یہ دولت چھین لی جائے، تمہیں ساری دنیا مل جائے تو وہ کم ہے اس ایمان سے جو تم کو اللہ نے دے دیا ہے۔ ایک دین کا طالب علم جس کو اللہ نے قرآن یاد کرنے کی توفیق دی، جس کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ ہے، جو قاری ہے، ایک دیندار آدمی جس کے پاس ایمان ہے، اس کے آگے لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے بنگلے، لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار کیا ہیں اس کے آگے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اگر یہ غور کرے تو۔ اگر نہ کرے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ اس کے پاس دولت کے خزانے ہوں اور وہ جس کی جیب میں تھوڑے سے پیسے ہوں وہ اس کو للچائی نظروں سے دیکھتا پھرے کہ بھئی تمہارے پاس تو ایمان کی دولت کے خزانے ہیں اور تم دنیا داروں کو دیکھتے ہو۔ ہمیشہ ایک دین کے طالب علم کو اپنے دل کے اندر احساس کمتری نہیں لانا چاہیے کہ جی ہم مدرسے پڑھتے ہیں، ہم سروں پہ ٹوپیاں رکھی، سادہ سے کپڑے، ہمیں دنیا دار نہ حیثیت دیتے ہیں، ہمیں نہ اسکولوں والے اہمیت دیتے ہیں، نہ ہم لوگوں کی نظروں میں اہم۔ اس بات کو نہ سوچا کریں۔ جب آپ یہ بات سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ ناراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ سب سے عظیم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آنے کی توفیق دی۔ آپ عظیم ترین لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا کہ آؤ ادھر میرا دین پڑھو، میرا دین یا۔ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا، تو آپ کو چنا ہے۔ کبھی بھی اپنے دل کے اندر احساس کمتری نہ لے کر آؤ۔ یہ بظاہر یہ لباس، یہ وضاقتہ اسکول والوں کی، دنیا داروں کی آپ کو شاید اچھی لگتی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ کو وہ لباس اچھا لگتا ہے۔ آپ کو ان کا معاشرت اور ان کے طرز زندگی آپ کو اگر ان کا اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ شخص جس کو اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑ دیا، جس کی صبح و شام مسجدوں سے جڑ گئی، اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا۔ دنیا دار اس کے آگے کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں تھا، لیکن ہمیں خاص طور پر خطاب ہے۔ اس لیے کبھی بھی دیندار لوگوں کو لوگوں کے بڑے بڑے گھروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، یہ لالچ دلوں میں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ میری دعوت کرے، یہ مجھے بلائے، یہ مجھے کچھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ دین کی غیرت اور خودداری کے منافی ہے یہ چیز۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کریں۔ مطلب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنا غم نہ کریں کہ آپ اس کو دل پر لگا کر بیٹھ جائیں۔ بس آپ کا کام ہے دعوت دینا، آگے مانے نہ مانے ان کا کام ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان دنیا داروں کو دیکھنے سے بہتر ہے آپ ایمان والوں کے لیے مزید نرم ہوتے جائیں، مزید ان کے لیے نرم ہوتے جائیں، اپنا پہلو مزید نرم کرتے جائیں، کیونکہ یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ یہ کہہ دو کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے تھے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ جس نے ایک لشکر کو دیکھا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو آواز لگائی کہ فلاں لشکر آ رہا ہے اور تم اس سے اپنا دفاع کر لو۔ اب جس نے اس کی بات مانی اور فوری طور پر سنتے ہی وہ اپنے تحفظ کے لیے نکل گیا، وہ آنے والے دشمن سے بچ جائے گا۔ اور جس بندے نے اس کی بات کو سن کر انسنا کر دیا، لشکر آئے گا، حملہ کرے گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ عذاب آ رہا ہے،
قیامت آ رہی ہے، حساب و کتاب کا دن آ رہا ہے، جس نے میرا یہ پیغام سن کے تیاری کر لی، چل دیا آخرت کی طرف، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو ادھر ہی بیٹھا رہا، ہلا جلا بھی نہ، کوئی بات نہ اس نے سنی، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور وہ بندہ تباہ و برباد ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اس آیت کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ عذاب۔ جس طرح کہ ہم نے عذاب نازل کیا علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، قسمیں کھانے والوں پر، مطلب کہ جن لوگوں نے مقتسمین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہود و نصارہ مراد ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قریش کے مشرکین مراد ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کے لوگ مراد ہیں۔ یہ سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کو ماننے کی بجائے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور انہوں نے اس کو نہ ماننے کے لیے قسمیں کھائیں اور ایک دوسرے کے لیے یوں ایک دوسرے کی رائے دی کہ اس قرآن کو کیسے رد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح ہم نے ان پر نازل کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اگر اس سے یہود اور نصارہ مراد لیے جائیں تو پھر قرآن تو اس وقت نہیں اترا تھا، تو قرآن سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن سے مراد اس وقت تورات اور انجیل ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کو بھی قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تورات اور انجیل بھی قرآن ہے۔ تو یہاں پر قرآن سے مراد یہ قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ تورات یا انجیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پہ اتاری۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے قرآن آسان کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے کے اوپر زین رکھنے کے دوران اور اوپر سوار ہونے کے درمیان اتنے مختصر سے وقت میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ حدیث میں قرآن کا لفظ ہے، تو وہاں پر تورات سے مراد کیا ہے؟ زبور۔ تو قرآن پہلی کتابوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے قرآن کو یعنی اپنی کتابوں کو تورات اور انجیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کسی حکم کو مانا اور کسی کو نہ مانا، یہ مراد ہے۔ گویا کہ قرآن کے کسی حکم کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، یہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر نہیں رکھتے؟ فوربک لنسألنہم اجمعین، پس تیرے رب کی قسم ہم ان سب کے سب سے سوال کریں گے جنہوں نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ ایک قول تو اس سے یہود و نصارہ ہے اور ایک قول مشرکین مکہ۔ تو مشرکین مکہ بھی اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جو آیت ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی اس کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان سب کے سب سے سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بارے میں جو یہ کرتے ہیں، وہ ان کے دل کے عمل ہوں یا ان کی زبان کے عمل ہوں یا ان کے ہاتھ پاؤں سے صادر ہونے والے عمل ہوں، جو بھی عمل ان کا ہوگا اس کے بارے میں ہم ضرور ان سے سوال کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔